تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. ساری تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہیں. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ خود چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، کسی کی اولاد ہے. کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے. اس کی ذات کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں. ساری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنا چاہیں، اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے. اور وہ اکیلا ساری کائنات کی حقیقت کو، اس کی ابتدا کو، اس کی انتہا کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی برائیوں کو، اس کے تمام افعال کو، اخلاق کو، کردار کو، اس کی زندگی اور موت کو وہ جانتے ہیں. اس کا علم لامحدود ہے. ساری کائنات کا علم اس کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت بھی نہیں ہے. اس کی محبت لامحدود ہے. ساری کائنات کی محبت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. رمضان میں ایک تو روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہے.
ایک تیسرا عمل ہے جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں، اس کا تعلق اگرچہ رمضان سے نہیں ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ شریعت مطہرہ میں سال کے کسی بھی دن زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ در حقیقت فرض ہوتی ہے ہر مسلمان پر جس اسلامی چاند کی تاریخ کو آدمی مالدار ہو جائے، ایک سال گزرنے کے بعد چاند کی اسی تاریخ کو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر وہ پھر بھی صاحب نصاب ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یکم ربیع الثانی کو اس کے پاس پیسے آ گئے، وراثت کے پیسے آ گئے، یا اس کو کوئی بڑی ملازمت کے پیسے جمع ہوتے ہوتے یکم ربیع الثانی کو زیادہ ہو گئے، یا کسی نے اس کو تحفہ دے دیا، یا کوئی اور نفع اس کو آ گیا، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا یکم ربیع الثانی کو۔ تو اگلے سال یکم ربیع الثانی کو دیکھیں گے، اگر اس کی ملکیت میں نصاب یا اس سے اوپر رقم موجود ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مالدار بنا ہے یکم شعبان کو، تو اس پر یکم شعبان کو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی یکم محرم کو مالدار بنا ہے تو یکم محرم کو زکوٰۃ فرض ہے۔ یکم ذوالحجہ کو مالدار بنا ہے تو یکم ذوالحجہ کو زکوٰۃ دے۔ یہ سال بھر میں اس کے لیے کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس کے بعد مال مختلف اوقات میں آتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اس پر زکوٰۃ دینی بھی فرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جہاں شریعت کے دوسرے احکام میں یا دینی تعلیم میں ہماری کمزوری ہے، وہاں زکوٰۃ کے بارے میں بھی مسائل کی علم کی کمزوری ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں کہ میرے پاس مال کب آیا اور کب مجھے زکوٰۃ دینی ہے، بس سب لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، کیونکہ کبھی مال جمع ہی نہیں کیا، اور کسی صحابی کا یہ طریقہ نہیں تھا، تابعین میں یہ طریقہ نہیں تھا، تبع تابعین میں یہ نہیں تھا، ہمارے ہاں یہ چل پڑا ہے۔ رمضان میں اصل میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے۔ اصل میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات تو نفلی کرنے چاہیے، نفلی عبادات کرنی چاہیے، لیکن ہماری فطرت میں طبیعت میں کنجوسی ہے، تو ہم نے کہا جی نفلی صدقہ خیرات تو ہم زیادہ کر نہیں سکتے، چلو زکوٰۃ کو ہی کھینچ تان کر اس کو رمضان میں لے آتے ہیں، اور رمضان میں زکوٰۃ دے کر ہم اپنے آپ کو خوش کر لیں گے کہ جی ہم بڑے سخی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی اور نفلی صدقات کی بھی۔ بہرحال زکوٰۃ جو ہے یہ شریعت کا بہت بڑا فرض ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اگرچہ وہ 5 چیزوں کا تعلق عقیدے اور عبادت سے ہے۔ شریعت میں صرف یہ فرائض نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہی 5 فرض ہیں، 5 فرض نہیں، شریعت میں تو بہت ساری چیزیں فرض ہیں۔ سچ بولنا فرض ہے، جہاد کرنا فرض ہے، دوسرے کا حق دینا فرض ہے، وراثت دوسرے کا حق ہے، وراثت کو شریعت میں فریضہ کہا جاتا ہے، فرائض علم الفرائض کہا جاتا ہے، ہر وارث کو اس کا حق فرض دینا فرض ہے، سود سے بچنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، دھوکے سے بچنا فرض ہے، اچھے اخلاق فرض ہیں، یعنی صبر فرض ہے، شکر فرض ہے، تواضع عاجزی فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے، علم کی محبت فرض ہے، علم دین کی، آخرت کی محبت بھی ضروری ہے، تکبر حرام ہے یعنی اس سے بچنا فرض ہے، بخل حرام ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ تو فرائض بہت سارے ہیں، یہ تو صرف بنیاد ہے۔ تو پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بعد نماز ہے۔ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہم دن میں 5 دفعہ ادا کرتے ہیں، دائمی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اتنی بڑی اہمیت ہے
کہ 20 مقامات پر، ایک دو نہیں، 20 مقامات پر جہاں نماز کا ذکر ہے صراحتاً وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مقیم الصلاۃ والمؤتین الزکاۃ والمؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. قرآن کریم کے 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ ٹوٹل قرآن کریم میں 32 مقامات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. 32 مقامات میں، یعنی 20 مقامات تو وہ ہیں جو نماز کے ساتھ ہیں، اور 32 مقامات وہ ہیں جس میں زکوٰۃ کا صراحتاً ذکر ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار دفعہ ضمناً صدقات کا ذکر ہے، انفاق کا ذکر ہے، اور کئی جگہ انفاق معنی خرچ کرنا، وہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ہے. جیسے قرآن کریم کی شروع کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی غیبانہ ایمان لاتے ہیں، ان اللہ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو محنت کر کے تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ مال میں سے خرچ کیا کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین سے جو فصل اگتی ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالا کرو. زمین کی جو زکوٰۃ ہے وہ عشر اور نصف عشر ہے، زمین میں زکوٰۃ زیادہ ہے. مال تجارت وغیرہ میں تو 2.5% ہے، یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ، لیکن زمیندار ہم سے زیادہ قربانی دیتا ہے بھائی. زمیندار 10 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، یعنی 10%. ہم تاجر حضرات خرچ کرتے ہیں 2.5%، 100 میں سے 2.5%، اور زمیندار خرچ کرتا ہے 100 میں سے 10%، 10واں حصہ. اور بعض زمیندار جو 100 میں سے 5%، 20واں حصہ، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. تو بہرحال زکوٰۃ شریعت کا بہت بڑا فریضہ ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ، مطلقاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں، اس کے فضائل ہیں. مسلمان کے لیے گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ لازمی حصہ ہے. اور یہ صرف اس شریعت میں نہیں ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر زکوٰۃ اور قربانی کے احکام موجود ہیں. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی قربانی کا ذکر ہے قرآن کریم میں. تو بہرحال پچھلی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، اور ہماری شریعت میں بھی زکوٰۃ کا لازمی حکم ہے، یہ کوئی مرضی پر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ یہ معمولی مقدار 2.5% زکوٰۃ دے دیا کریں نا، تو کوئی ایک شخص ایسا نہیں بچے گا معاشرے میں جو کھانے میں اور لباس میں کسی کا محتاج رہے. سارے معاشرے کی ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ تو فطری نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے امیر غریب، چھوٹا بڑا، یہ سب بنایا ہوا اللہ نے، فطرت کا تقاضا ہے. نحن قسمنا بینہم، اور اس میں بے شمار فائدے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرے میں جو مالدار ہیں، جو عیش پرست لوگ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو حکمران ہیں،
ان کی زندگی کی ساری عیش، سارے لذت، ساری لطف اور مزے وہ غریبوں سے پورے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی زندگیوں سے غریبوں کو نکال دیا جائے تو ان کی زندگی میں کوئی سکون نہ ہو۔ بنگلے کوٹھیاں کون بناتا ہے؟ غریب بناتا ہے۔ نوکر چاکر کون ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں۔ ملازمت اور مزدوری کون کرتا ہے؟ غریب لوگ کرتے ہیں۔ روڈیں کون بناتے ہیں؟ غریب لوگ بناتے ہیں۔ ہسپتالوں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں، ہر جگہ میں مزدور کون ہوتا ہے بھائی؟ کون ہوتا ہے مزدور بھائی؟ غریب ہوتا ہے۔ اگر غریب نہ رہے تو یقین جانے سب کی زندگی اجیرن ہو جائے، سب کی مالداری، ان کو پیسے یوں روڈ پہ پھینکنے پڑ جائیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن کوئی لینے والا نہیں۔ آ جاؤ بھائی میرے پاس ڈرائیور بن جاؤ، کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، میں کیوں تیرا ڈرائیور بنوں؟ تو کون ہوتا ہے بھائی؟ میرے پاس خود پیسے ہیں بھائی، آؤ میرے پاس ملازمت کر لو، میں نہیں ملازمت کروں گا، آؤ میرا مکان بنا دو بھائی، میں نہیں بناؤں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ ساری عیش دھری کے دھری رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مال والو، دولت والو، عہدوں والو، حکومتوں والو، تمہاری ساری لطف، تمہاری زندگی کا سکون، ساری عیش و عشرت یہ ان غریبوں کی بدولت ہے۔ اس لیے اپنے ہم پر لازم ہے، مال والوں پر، کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ وہ ان غریبوں کو دیں، ان فقیروں کو دیں، ان محتاجوں کو دیں، بیواؤں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مسافروں کو دیں۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا کہ ان کے مالوں میں، یعنی باوجود اس کے کہ وہ تہجد گزار ہیں، باوجود اس کے کہ وہ حج کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ عمرے کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ضروری ہے۔ جب تک مالی عبادت نہیں ہوگی یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہے، کس کا؟ ہر غریب کا۔ کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو اس کا بھی، اور جو عفت اور پاک دامنی سفید پوشی ہونے کی وجہ سے بھیک نہیں مانگتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کا بھی حق ہے۔ یاد رکھو، صرف اس سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی کہ ہماری دکان پہ کوئی مانگنے والا آ گیا، ہمارے راستے میں کوئی بھکاری کھڑا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ان کی بھی ہے جو شرم و حیا کی وجہ سے، عفت کی وجہ سے، سفید پوش ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، رات کو بھوک میں زندگی کو رات گزار لیتے ہیں، پرانے کپڑے پھٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان پر زندگی ان پر دن رات کیسے گزرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو فقیر ہے نا، اصل فقیر وہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے سامنے در در کے لقمہ دو لقمہ، کھجور دو کھجور جمع کر لیتا ہے وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے جمع کر لے گا، وہ تو روز ہو رہا ہے۔ فقیر وہ ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا، یہ روڈوں پر جو دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی روڈوں پہ دسترخوان ہے اور خوب کھلا رہے ہیں، ہر آدمی جا کر وہاں پیسے لوٹا رہا ہے۔ اصل فقیر ہمارے مدارس دینیہ ہوتے ہیں، جہاں صبح و شام کھانا کھلایا جاتا ہے، سب خرچ کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی اس کی مووی نہیں بنتی، اس کی ویڈیو نہیں بنتی۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے اللہ کے بندے جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، وہ در در بھیک نہیں مانگتے۔ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے ناداں اور بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے۔ فرمایا کہ اے اپنے مومن بندے سے خطاب کر کے فرمایا کہ تجھے ان کو پہچاننا چاہیے، علامات سے جاننا چاہیے کہ جیسے میری ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے،
جیسے میری بیوی میرے بچے میرے متعلقین ہیں، بیماری دکھ درد سارا کچھ ہے تو ان کی بھی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ زکوٰۃ بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا لازم ہے، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے زکوٰۃ دینے سے آدمی کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا ان سے مال لے لیجئے تاکہ ان مالوں کے لینے کی وجہ سے ان کو دلوں کو پاک کر دیں اور ان کا مال بھی پاک ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی محبت اور دوسری چیز غیر اللہ سے نفرت، یعنی غیر اللہ کو دل سے نکالنا اور اللہ کی محبت دل میں لانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ غیر اللہ کو دل سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ فطری طور پر ہمارے دلوں میں مال کی محبت پیوست ہے، طبی طور پر کنجوس ہیں، وکان الانسان قتورا، انسان کنجوس ہے، بخیل ہے، فطرت میں مال کی محبت، مال کی ہوس، مال کی حرص، اور پھر جب کماتا ہے جس کے بعد پیسے زیادہ آتے ہیں تو اس کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میرا ہنر، میری سمجھداری، میری ہوشیاری، میری چالاکی، میں نے اس سے کم پیسے کمائے۔ بھائی فلاں نے میرے رشتہ دار کو، میرے دوست کو، میرے پڑوسی کے بعد پیسے نہیں ہیں، اس نے محنت نہیں کی، اس کی چالاکی نہیں ہے، وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ بھولا بھالا ہے۔ اسباب پہ نظر ہوتی ہے۔ تو ان ساری جو یہ نعرے ہیں نا، یہ سارے برائیاں، ان برائیوں کے نکالنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا تو بخل ختم ہو جائے گا، مال کی ہوس ختم ہو جائے گی، حرص ختم ہو جائے گی۔ جب فی سبیل اللہ کے راستے میں دے رہا ہوگا تو پھر سود نہیں لے گا، پھر حرام نہیں کھائے گا۔ اسلام میں اور سودی نظام میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اسلام کے جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس میں غریبوں کی ہمدردی ہے، غریبوں کے ساتھ ایثار ہے، قربانی ہے، شفقت و محبت کا معاملہ ہے، جبکہ سودی نظام میں سراسر غریب کا خون چوسنا ہے، مجبور کا خون چوسنا ہے، مجبور سے اپنا نفع کمانا ہے اور اپنے ذات کو مکمل تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، زکوٰۃ شریعت کا بہت بڑا فریضہ ہے، اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے مال مٹ جاتا ہے اور صدقات سے مال بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کے مال سے زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آئی ہے، نہ ما نقصت زکوٰۃ من مال، کسی مال سے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ فقیر نہیں بنا، فقیر بنا تو کسی اور وجہ سے بنا ہے، یا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے فقیر بنا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے پریشان ہوا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے فقیر نہیں بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینا دنیا کا بھی وبال ہے، آخرت کا بھی وبال ہے۔ دنیا کا بھی وبال، دنیا میں ہلاکت، بربادی، بے چینی، بے سکونی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے، یعنی اصل مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے، تو فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کا مال اصل مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 100 روپے میں 2.5% غریب کا حق ہے، 97.5% آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے وہ 2.5% نہیں نکالا اور اپنے مال میں شامل کر لیا۔ فرمایا کہ یہ مال تمہارے سارے مال کو برباد کر دے گا، 97.5% مال برباد ہو جائے گا، تم نے غریب کا مال نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے پھر کنجوسی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں،
بہانے کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی غریب آدمی مل نہیں رہا تھا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اصل میں وہ زکوٰۃ فوری دینا نہیں چاہتے، کیونکہ لاکھوں روپے یک دم کاروبار سے نکالنا ان کے مشکل ہے۔ تو گویا کہ اپنا کاروبار زکوٰۃ کے مال سے چلا رہے ہیں نا، اپنا کاروبار کس سے چلا رہے ہیں؟ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ یعنی یکم رمضان کو مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب وہ غریب کا یتیم کا حق ہے، اب ان غریبوں یتیموں کا حق اپنے مال میں شامل کر کے اس سے نفع کما رہا ہے، ہر مہینے کا۔ اب 3 مہینے نفع کمایا، 4 مہینے نفع کمایا، 5 مہینے نفع کمایا، 10 مہینے نفع کمایا، وہ تمہارا مال نہیں تھا، وہ یتیم کا مال تھا، وہ بیوہ کا حق ہے، وہ مسکین کا مال ہے، وہ مسافر کا مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مال تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں، مال بچا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ہوشیاری کر لی، چپ رہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے مال بچا لیا۔ فرمایا مال بچا نہیں، یعنی قریب اس کے گلے کا توق بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ مال زہریلا سانپ کی شکل میں قیامت کے دن بنے گا اور اس کے گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور وہ اس سے بھاگے گا، پناہ مانگے گا، تو وہ کہے گا بھائی کیوں ڈر رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ انا مالک وانا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں جس سے تو بڑی محبت کرتا تھا، جسے تو گن گن کے رکھتا تھا۔ الذی جمع مالا وعددا، روزانہ جمع کرتا اور گنتا رہتا، اب اتنے ہو گئے بھائی، 1 لاکھ سے 2 لاکھ، 2 سے 4 لاکھ، 1 کروڑ سے 2 کروڑ، 2 کروڑ سے 4 کروڑ، 1 بنگلے سے 2 بنگلے، 1 کوٹھی سے 1 دکان سے 2 دکان، 2 سے 4 دکان وغیرہ، یہ وہی مال ہے، آج جمع کر۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا عذاب ہے؟ فرمایا اس زکوٰۃ کے مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان کی پیشانی پر، ان کے پہلو میں اور ان کی پشت پر داغا جائے گا۔ ھذا ما کنتم تکنزون، اللہ تعالیٰ فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو عذاب اس کا جو تم جمع کرتے تھے، جمع کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن انہی جانوروں کو بڑی سے بڑی شکل میں لایا جائے گا اور وہ جو ہے اس کو رون دیں گے اور سینگوں سے ماریں گے، اور پہلے والے جانور جب ختم ہو جائیں گے وہ واپس دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اس طرح چلتا جائے گا، اور فرمایا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی یہ سارا منظر تو قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے میدان حشر میں یہ حالت اس کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے بہترین مصارف جہاں اور بہت سارے ہیں، ان مصارف میں مدارس دینیہ یہ زکوٰۃ کا بہت بڑا مصرف ہے۔ مدارس دینیہ یہ اسلام کی دین کی نشر و اشاعت، وحی الہی کی حفاظت، قرآن و سنت کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ بغیر کسی یعنی تعصب کے آپ خود سوچیں، ہر آدمی خود سوچے، وہ وہی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے لے کر آئے، اور جس تمام انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کے احکام اس کی مخلوق تک پہنچانا، اللہ کا دین اس کی مخلوق تک پہنچانا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مکمل ہو گیا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے جب پیغام دیا کہ آج قرآن مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوشخبری دے رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا نہیں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔
اب حضور کی واپسی ہوگی. نبی وہی پہنچانے کے لیے آتا ہے، ساری دنیا میں سارے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں آتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب جانا چاہیے تھا جب ساری روح زمین پر سارے مسلمان ہو جاتے اور کوئی کافر نہ بچتا. لیکن نہیں، چند لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دین آ گیا، دین مکمل ہو گیا، آپ سب دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس دین کی بقا، اس کی حفاظت قیامت تک میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہی وعدہ لیا تھا کہ بھائی میں نے تمہیں دین پہنچا دیا. وہ دین کیا ہے؟ پورا قرآن، پوری شریعت. نبی پورا دین پہنچانے کے لیے آتا ہے، شریعت کا ایک حکم بھی پہنچائے بغیر دنیا سے نہیں جاتا. کہا پہنچا دیا. فرمایا اب تمہاری ذمہ داری اگلی نسل کو پہنچاؤ. تو صرف کلمہ طیبہ نہیں پہنچانا تھا بھائی کہ بھائی میں نے تمہیں کلمہ پڑھا دیا اب تم کلمہ آگے پہنچا دو. یاد رکھو، اگر علم دین نہیں ہوگا، جب کسی مذہب کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو وہ مذہب باقی نہیں رہتا، وہ مذہب باقی نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی جب علم دین ختم ہو جائے گا. اور علم دین کب ختم ہوگا؟ جب علماء ختم ہو جائیں گے، یعنی پڑھنے پڑھانے والے ختم ہو جائیں گے. آج انگریز کی، مغرب کی اور شیطان کی بہت بڑی چال یہ ہے کہ علم دین کو معاشرے میں کمزور کر دیا جائے، علم دین والوں کو کمزور کر دیا جائے، معاشی اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کو حقارت سے دیکھا جائے، تاکہ میرا اور آپ کا بچہ علم دین پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو. کیونکہ کون فقیرانہ زندگی برداشت کرتا ہے؟ کون تکلیف برداشت کرتا ہے؟ ہر آدمی کے دل ہے نا بھائی. تو ہمارے نسلیں دین کی طرف نہیں آئیں گی. اور آج شہروں میں یہ چیز عام نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ صحراؤں سے، پہاڑوں سے، جنگلات سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے اللہ علماء پیدا فرما رہے ہیں. دین تو اللہ نے باقی رکھنا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری دی، لیکن شہروں میں تو یہ ہو رہا ہے. آپ مالداروں کے، سرداروں کے، بڑے بڑے وزیروں کے بچے عالم تھوڑا بن رہے ہیں. پہلے بڑے بڑے وزیروں کے بچے عالم بنتے تھے، بادشاہوں کے بچے عالم بنتے تھے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے عالم بنتے تھے. اور علماء سرمایہ داروں کے بچے. بھائی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یہ وقت کا بہت بڑا عالم تھا، اب کیوں نہیں عالم بنتے؟ اس لیے کہ معاشرے میں ہم نے علم دین کی اہمیت کو اتنا گرا دیا ہے، امام کی اہمیت کو گرا دیا ہے، استاد قاری کی اہمیت کو گرا دیا ہے، دین کی ہر خدمت کرنے والے کی اہمیت کو ہم نے نیچے کر دیا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ مدارس دینیہ دین کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں، دیکھیے بھائی، ہسپتال چلانے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. کافر ہسپتال چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا؟ بتائیں بھائی کافر ہسپتال چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ چلاتے ہیں نا بھائی. غریبوں کو کھانا کھلانا، کافر بھی غریبوں کو کھانا کھلانا، ہاں آخرت میں نہیں ملے گا، لیکن یہ نیک کام ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں. کافر کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا اور مسلمان کو آخرت میں بھی ملے گا. لیکن یہ سارے کام وہ ہے جو اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. مہمان نوازی کافر بھی کر سکتا ہے، مہمان نوازی کافر بھی کر سکتا ہے، غریبوں، یتیموں، فقیروں کی خاطر مدارات کافر بھی کرتے ہیں. لیکن ایک کام وہ ہے جو اسلام کے ساتھ خاص ہے، جو سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہ علم دین، قرآن و سنت کی حفاظت. یہ رفائی NGOs کے کاموں میں سے وہ کام ہے جو خالص انبیاء کا کام ہے. اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر نبی کے وارث ہیں، بڑے بڑے مجاہدین، کمانڈر وہ نبی کے وارث ہیں، فلاں سائنسدان نبی کے وارث نہیں فرمایا. حالانکہ یہ بھی ضرورت ہے، ہماری ساری ضروریات ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن نبی کا وارث فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبی کے وارث ہیں. اس لیے جو لوگ مدارس دینیہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، ان میں حصہ ملاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں،
اپنی صلاحیتوں کو ان کے لیے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، معاشرے میں ان کے حق میں بات کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کام ہے، قیامت میں ان کا بھی ان کے ساتھ شمار ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آپ زکوٰۃ صدقات ضرور دیں، لیکن دو جگہیں ایسی ہیں جہاں زکوٰۃ صدقات کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ ایک اپنے رشتہ داروں میں، وہاں زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا مدارس دینیہ، یہاں پر آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور قرآن و سنت کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ صدقات لوگ کھا کر کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہا، کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، یہ دین سے دور ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صدقات کے پیسے کھا کر پورا دن رات قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، علماء پیدا ہوتے ہیں، مفتیان کرام پیدا ہوتے ہیں، محدثین پیدا ہوتے ہیں، شیوخ الحدیث پیدا ہوتے ہیں، اور وہ نہ جانے کب تک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ گویا کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو بہرحال ہم مدارس دینیہ کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔